چند لوگ بھی ادا کر لیں تو سب کے سب بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ روزہ 3 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، آپ کی آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر آپ نے آنکھوں میں ڈراپ ڈالے یا ناک میں ڈراپ ڈالے اور وہ چلے گئے اندر، اس طرح منہ سے کوئی چیز آپ نے کھائی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی کانوں میں اگر آپ کان کا پردہ اگر آپ کا سلامت ہے تو چاہے آپ پانی ڈالیں، تیل ڈالیں، دوا ڈالیں، روزہ نہیں جائے گا۔ اگرچہ ہماری قدیم جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہی لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ خود ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ان تمام مسائل کی بنیاد جو ہے وہ طب پر ہے، یعنی میڈیکل کی معلومات پر ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے غالب گمان کیا کیونکہ اعضاء کاٹے نہیں گئے تھے، اندر کے اعضاء کی تشریحات ان کے سامنے نہیں تھیں، پوری تفصیل سامنے نہیں تھی، تو انہوں نے گمان کیا کہ ہمارے کان اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہے، پیسیج ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر کان میں دوا ڈالیں گے تو وہ حلق سے نیچے اتر جائے گی اور روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ میں اور حلق میں روٹ نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ ڈراپس وغیرہ اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے کہ ڈال کے حلق میں کڑوا ذائقہ محسوس ہو جاتا تو کہتے کہ بھی ہاں یہ پہنچ گیا ہے۔ اگرچہ سرما استعمال کیا جا رہا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمے کے استعمال کی اجازت خود مرحمت فرما دی، تو اس کا استثناء تھا۔ تو اب یہ مطلب بہت سارے فقہا ایسے ہیں اس دور کے جو مطلب اگر ہم یہ کہتے ہیں جی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ نئے نئے آ گئے ہیں اپنے مسئلے لے کر۔ ارے بھائی ذرا تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ اصل میں ان چیزوں کی بنیاد کوئی مطلب علم دین کی کثرت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی تو بنیاد ہی اعضاء کی تشریحات پر ہے کہ اگر اعضاء کی تشریحات سامنے ان بزرگوں کے بھی ہوتی وہ یہی حکم دیتے کہ کان میں دوا ڈالے روزہ نہیں جائے گا، ناک میں آنکھ میں ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ اب کوئی کھا لے پی لے، ناک میں کوئی ڈراپ ڈالے، آنکھ میں ڈالے، اسی طرح مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ دمہ کسی کو ہے، اس نے پمپ وغیرہ لے لیا، اس سے لکوڈ دوا اندر پہنچ جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور چونکہ ہم نے ان کے ساتھ مقید کر دیا لہٰذا اب انجیکشن کے اندر اور ڈرپ میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی دوا یا غذا اندر پہنچے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس سے توانائی تقویت حاصل ہوتی ہے، بدن کو اصلاح حاصل ہوتی ہے، روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن جو علماء ظاہر حدیثوں کا اعتبار کر کے نتیجہ یہی نکالتے ہیں کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو تبھی روزہ ٹوٹتا ہے، رگوں کے ذریعے، شریانوں کے ذریعے کچھ چیز اندر پہنچ جائے روزہ نہیں جانا چاہیے، وہ انجیکشن لگانے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں، وہ ڈرپ کو بھی منع نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہماری رائے کیا ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شدید مرض یا عذر میں نہیں ہے تو نہ اس کو انجیکشن لگوانا چاہیے نہ ڈرپ، اس کو ایسی روزہ پورا کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر بالفرض یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ فلاں انجیکشن آپ نے نہیں لگایا یا اگر آپ نے تھوڑی بہت ڈرپ نہیں لگوائی تو پھر آپ کا روزہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، آپ کو توڑنا پڑے گا یا آپ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس کے لیے حکم شرعی یہ ہوگا کہ وہ ان فقہا کی رائے کا اعتبار کرتے ہوئے جو انجیکشن لگانے پر اور ڈرپ لگانے پر روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں ان کے قول پر عمل کرتے ہوئے انجیکشن لگوائے، ڈرپ لگوائے، اپنے روزے کو کمپلیٹ کرے۔ اس میں آپ ہمارے سے ہم سے رائے میں اختلاف رکھ سکتے ہیں، فقہی اختلاف ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی رائے کو ہم پر مسلط نہیں کر سکتے ہیں جیسے میں آپ پر اپنی رائے کو مسلط نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس لیے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری مانو، نہیں مانیں گے تو آپ کی عزت خراب کر دیں گے، نہیں مانیں گے تو اپنے متبعین کو آپ کے پیچھے لگا دیں گے۔ ایک اور مکروہ ہم نے یہ سازش دیکھی ہے، سازش ہی میں اس کو کہوں گا کہ مطلب بعض اوقات خود آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، میں انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو آتا جاتا نہیں ہے، اور وہ پھر جو صحیح علماء ہوتے ہیں ان پہ تنقیدات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتے مثال کے طور پہ تو انہیں فوراً اکابرین کے مقابل کھڑا کر دیتے، دیکھیں فلاں بزرگ نے لکھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی فلاں بزرگ نے لکھا ہے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کیا غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ بزرگوں کی فقہی مسائل میں مخالفت ہمیشہ بری نہیں ہوتی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ امام اعظم کے شاگردوں نے بارہا امام اعظم کی مخالفت کی ہے فقہی مسائل میں، اور کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہتا بلکہ ہر ایک تعریف کرتا ہے۔ یہ نیا ایک مطلب گروپ ہے ایسا کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری مانو یا مطلب فلاں کی مانو، نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کی عزت خراب کر دیں گے۔ بالکل غلط رویہ ہے اور اس طرح شریعت اس کو بالکل لائک نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا ہے وومیٹنگ سے، قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، الٹی سے، لیکن اس کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 روزہ یاد ہو، نمبر 2 جان بوجھ کر اس کے لیے کوئی عمل اختیار کیا گیا ہو،
नंबर 3 मुंह भर क़य हो। मुंह भर का मतलब जो इतने प्रेशर से आए और तेज़ी के साथ कि आदमी मुंह बंद ना कर सके, एकदम जो आती है, तो ये 3 चीज़ों से रोज़ा टूटेगा, यानी 3 जमा होंगी शराइत तो रोज़ा टूटेगा। लिहाजा अगर किसी को रोज़ा याद नहीं है और उसने जानबूझ के अमल किया, मुंह भर क़य आई, नहीं जाएगा। रोज़ा याद है, जानबूझ के अमल नहीं किया, वैसी तबीयत बिगड़ी, मतलब से ज़्यादा हम खा लेते हैं, वोमिटिंग हो गई, नहीं जाएगा। रोज़ा याद है, जानबूझ के अमल किया लेकिन बहुत थोड़ी सी आई, मुंह भर क़य नहीं आई, नहीं जाएगा। तीनों जमा होंगी तो जाएगा। और आखिरी, किसी भी तरीके से खुद पर गुस्ल को वाजिब कर लेना। एक होता है वाजिब हो जाना, एक है वाजिब कर लेना। वाजिब कर लेने से रोज़ा टूटता है। लिहाजा किसी ने वैसे ही गैर फितरी तरीके से रोज़ा अपना गुस्ल वाजिब कर लिया या बाकायदा ज़ौजैन ने जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर लिया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर गुस्ल खुद वाजिब हो गया, तोड़ा नहीं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिसाल के तौर पर जैसे दोपहर में कोई नौजवान सो रहा हो और एहतिलाम हो जाए तो गुस्ल तो वाजिब हो गया, लेकिन चूंकि यहाँ गुस्ल वाजिब करना नहीं पाया गया, ये हो गया है, अपनी कुदरत व इख्तियार से नहीं हुआ है, तो लिहाजा इससे रोज़ा नहीं जाएगा। वो गुस्ल करे और अपना रोज़ा कंटिन्यू रखे। हालत रोज़ा में गरगरा ना करें, नाक में पानी ना चढ़ाएं, वरना रोज़ा टूटने का अंदेशा होता है। किसी पर गुस्ल वाजिब भी हो जाए तो वो सिर्फ कुल्ली कर ले, गरगरा ना करे, और थोड़ा सा नाक में जहाँ एहतियातन जहाँ तक पानी वो चढ़ा सके कि दिमाग को ना चढ़े वहाँ तक पानी ऊपर ले ले, बाकी सांस के ज़रिए ऊपर खींच के ना लेकर जाए। शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। जवाबात की तरफ, अगले बाब की तरफ आते हैं। बाबु सौमी यौमुल फित्र, ईद उल फित्र के दिन रोज़ा रखने का बाब। ये जो रमज़ान के बाद आती है उसको ईद उल फित्र कहते हैं। फितरा वगैरह इसमें निकाला जाता है, और जो कुर्बानी वाली होती है उसको ईद उल अज़हा कहते हैं। हम उर्दू में अज़हा कह देते हैं, दौद से है, दौद हा, यौमुल अज़हा। तो हदीस नंबर है 1990, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। तो हज़रत इससे जो पीछे आपसे रावी हैं ये अबू उबैद मौला इब्न अज़हर, वो बयान करते हैं कि मैं ईद के दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाज़िर था। उन्होंने कहा ये वो दिन है जिसमें रोज़ा रखने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। एक दिन तुम्हारे रोज़ों के बाद इफ्तार का दिन है, और दूसरा वो दिन है जिसमें तुम अपनी कुर्बानियों का गोश्त खाते हो। यानी हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं ये सरकार ने फरमाया कि तुम्हारे रोज़ों के बाद इफ्तार का दिन है, रोज़े ख़त्म हुए, अब फ़ौरन उसके बाद ईद के दिन भी रोज़ा रखें तो मुनासिब नहीं, सरकार ने मना फरमा दिया। दूसरा दिन वो है जिसमें तुम अपनी कुर्बानियों का गोश्त खाते हो। और बाद रिवायत जैसे अभी आगे आएंगी इंशाअल्लाह, और उसमें नबी करीम ने ईद का दिन तो 10 ज़ुल्हिज्जा को होता है, फिर 10 का 11, 12, 13 4 दिन ये मना है। ईद उल अज़हा का दिन, उसके आगे लगातार 3 और दिन, 4 दिन ये, और एक ईद उल फितर 5 दिन। इन 5 दिन रोज़ा रखना हदीस में चूँकि मना किया गया, लिहाजा मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी उस फ़ेल या अमल को कहते हैं कि जिसका करना गुनाह और उससे बचना लाजिम है। वाजिब है कि हम बचें, करेंगे तो गुनाहगार होंगे, लेकिन गुनाह सगीरा होगा। हाँ, अगर कोई एक ईद को रखे, फिर दूसरी ईद को, फिर तीसरी ईद को, ये लगातार रखे, तो 3 दिन 3 दफ़ा अगर लगातार कोई गलत फ़ेल कर लिया जाए और दरमियान में तौबा ना की जाए तो वो सगीरा से कबीरा बन जाता है। क्योंकि 3 दफ़ा लगातार करना ये उस गुनाह पर इसरार कहलाता है, बार बार करना, उस गुनाह पर मुसिर रहना, उसके पीछे लगा रहना। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक कोई सगीरा गुनाह इसरार से सगीरा नहीं रहता, यानी कबीरा बन जाता है। इसलिए ज़रा इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और इसी तरह जो हमारे भाई बहन बाज़ बुरी आदतों में मुलव्वस होते हैं और लगातार करते चले जाते हैं, अगरचे बाज़ वो सगीरा गुनाह होते हैं, लेकिन जब आप लगातार करेंगे तो वो कबीरा बन जाएंगे और इंसान बड़ा शदीद फिर गुनाहगार होगा। एक ये पूछा है कि वजीफ़े के दौरान क्या बात कर सकते हैं? देखें, कर तो सकते हैं, तो आप तिलावत कुरान के दरमियान भी कर सकते हैं कि जैसे आप कोई बात पूछ ली तो बंद करके पहले जवाब दे दिया, फिर तिलावत कुरान का आगे आगाज़ किया, शरीयत ने इसको मना नहीं किया है। इसी तरह वज़ाइफ़ के अंदर भी आप दरमियान में रुक सकते हैं। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज पढ़ कर बैठा और फिर उसने वुदू जानबूझ के नहीं तोड़ा या कोई दुनियावी बात नहीं की, तो जब तक वो बैठा रहेगा फ़रिश्ते उसके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करते रहते हैं। इसमें देखें, बात करने को मना कर दिया कि वहाँ बैठें, जब आप नमाज, कोई भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप बैठे हैं तो बातचीत ना करें, क्योंकि अगर आपने बात कर ली इसके बाद ये फजीलत से आप महरूम हो जाएंगे।
ایسی کوئی کنڈیشن حدیثوں وغیرہ میں ہو کہ اس وظیفے میں یہ پڑھنا ہے، درمیان میں بات نہ کرے، یا نماز کے بعد اگر اس نے کسی سے بات نہیں کی اور یہ وظیفہ پڑھ لیا تو یہ انعام، اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو گفتگو دنیاوی لحاظ سے کوئی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ گفتگو کریں گے تو حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ کو شاید یہ فضیلت نہ ملے، کیونکہ حدیث میں جب بغیر بات کیے وظیفہ پڑھنے کا حکم تھا تو اسی وقت وہ فضیلت حاصل ہونی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ وظیفے کے دوران بات کر لیں گے تو کوئی گناہ ہوگا، یہ الگ چیز ہے، گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے فضیلت سے محرومی ہو جائے۔ ان بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ 10 دن تو ایسے گزار لیں جو قبر کی یاد تازہ کر دے۔ مشکل کام تو ہے لیکن قبر میں ہم دیکھیں اکیلے ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، ہم ہوں گے، فرشتے ہوں گے، یہ مناظر ہمیں نظر آئیں گے۔ بس اپنے اعتکاف کو 10 دن یہ سمجھے کہ آپ فوت ہو کے قبر چلے گئے ہیں اور دنیا سے تعلق کاٹ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی برکت دیکھیں۔